مسلسل چل رہا ہے، اور یہ احتجاج کی بنیادی وجہ اس رجیم فارم 47 کی انسٹالڈ رجیم کے خلاف ہے۔ کل کے دن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیجیٹل بل جو ہے وہ قائمہ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پیش ہوا۔ پیپلز پارٹی اور MQM نے پہلے اس کی مخالفت کی تھی، پر کل میرا خیال ہے ان کو کہیں سے اشارہ آیا یا ڈنڈا چلا، سوٹا چلا، جو بھی چلا، تو کل بالکل سانپ سونگ گیا اور انہوں نے ووٹ پاکستان ڈیجیٹل بل کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے اس کے لیے بل، اس کے سپورٹ میں ووٹ دیا۔ ہمارے 6 ممبران اپوزیشن کے، ہم نے اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف ہم نے ووٹ بھی دیا، اور آج ڈائسنٹنگ نوٹ بھی ہمارا پریس میں ہم نے ریلیز بھی کیا ہے، ٹویٹ بھی میں نے کی ہے، وہ بھی ہم نے کیا ہے۔ یہ پاکستان ڈیجیٹل نیشن بل ہے کیا؟ خواتین و حضرات، یہ بنیادی طور پہ کرنا کیا چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنا آپ کا ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے، آپ کے فونز ہے، آپ کا میڈیا ہے، آپ کا فیس بک، انٹرنیٹ، جو مرضی ہے، وہ ایک چھت تلے وہ سارے کا سارا ڈیٹا آئے گا۔ اس اتھارٹی کے اوپر ایک شخص کو تعینات کیا جائے گا جو کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح کے نادرا میں آپ کے نان سویلین لوگ اس وقت بیٹھے ہیں اور باقی اداروں میں، وہاں پہ بھی ایک کسی کو بٹھا دیں گے، وہ شخص بیٹھے گا، اور اس کے لیے انہوں نے پورا کرائیٹیریا سیٹ کی ہے کہ اس نے صرف گریجویشن کی ہو، ماسٹرز کی بھی ضرورت نہیں، PhD کی ضرورت نہیں، صرف گریجویشن کر کے وہاں پہ آئے، وہ اس ادارے کو ہیڈ کرے گا، اور اس کے ذریعے جتنے پاکستان کے آزاد میڈیا کے نمائندگان ہیں، جرنلسٹ ہیں، لوگ ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، ان ساروں کا ڈیٹا ایک چھت تلے نزدیک مطلب وہ جمع ہوگا، اور اس قانون کو ویپنائز کیا جائے گا۔ اس کی مثال اس طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک پستول ہوتا ہے، تو پستول کا سپرنگ ایک کمرے میں ہو، اس کی بیرل دوسرے کمرے میں ہو، اس کا بٹ تیسرے کمرے میں ہو۔ اس قانون کے تحت خواتین و حضرات وہ پستول سارے کا سارا اسمبل کر کے تو فائر پاکستان کی آزاد میڈیا پہ اور آپ کی اپوزیشن پہ اور آپ کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز پہ، ان پہ لگے گا۔ ساتھ و ساتھ انہوں نے کیا کیا جناب، اتنا ان کو مطلب جلدی تھی، انہوں نے ہمارے ڈائسنٹنگ نوٹ کی بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا، اور آج ہی قومی اسمبلی میں وہ بل پیش کر رہے ہیں، اور اس کو ہمارا ڈسینٹنگ نوٹ کو بھی اس کا حصہ نہیں بنا رہے، بلکہ بدقسمتی سے جو کہ سارے رولز کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ چیئرمین کو اور سیکرٹری IT کو وہی پہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو آج دوپہر سے 12 بجے سے پہلے ہم لوگ جمع کرائیں گے، انہوں نے نہیں کرایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیکا قوانین میں بھی اس وقت ترمیم ہے جو ہے وہ کرا رہے ہیں، تو اس کے تحت پاکستان کی آزاد میڈیا کو، جو اس وقت شدید ترین پہلے سے ہی فاشسٹ حکومت نے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، ایجنسیز کے کنٹرول میں ہے، مزید ایک بھائی یا اس کو ایک آپ سمجھے کہ پھندا لگ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات، مذاکرات کے حوالے سے واضح طور پہ ہمارا یہی موقف ہے کہ نو کمیشنز، نو نیگوسیشنز۔ پہلے دن سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح حکم، بواضح بلند ہم نے بتایا حکومتی کمیٹی کو بھی کہ آپ نے 7 ورکنگ ڈیز کے اندر ہمیں بتا دیں، کمیشنز کا اعلان کر دیں، ورنہ چوتھے راؤنڈ میں ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے۔ اور آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہی احکامات جو ہیں، انہوں نے خود بھی اٹیالہ جیل میں میڈیا کو یہی چیز بتائی ہے، اور منوان اس پہ ہم لوگ عمل کریں گے۔ آخری ایک بات کر کے میں پھر اجازت چاہوں گا، اور اپنے ساتھی ہمارے جو ہے وہ بات کریں گے۔ یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مذاکراتی کمیٹی کے یہ ممبر بھی ہیں، سنی اتحاد کونسل کے یہ چیئرمین بھی ہیں۔ کل ان کی پریس کانفرنس روکنے کے لیے، کیا ان کو اریسٹ کرنے کے لیے تقریباً IB، آپ کا اسپیشل برانچ، پنجاب پولیس کے SPs، DPOs، جو مرضی آپ کہہ دیں، وہاں پہ لٹن پٹن سارے ان کے وہاں پہ مدرسے پہنچے ہوئے تھے، اور میں نے اسپیکر صادق صاحب کو بھی انفارم کیا تھا، پولیس نے وہاں پہ غلط بیانی بھی کی۔ اصل ٹارگٹ یہ تھے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت یہ فاشسٹ انسٹالڈ حکومت وہ مذاکراتی عمل کو خود ہی وہ ٹورپیڈو کر رہے ہیں۔ اور کل میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ خدا نہ خواستہ ان کو یا اریسٹ کیا، کسی صورت ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے، ہمارا واضح عمل ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا ایک بار پھر
کہ پاکستان کی انٹرنیٹ کیبل کو ہی شاخ مچھلیوں نے ڈھونڈا ہوا ہے. آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کم ہوئی ہے, آپ کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر نہیں چل رہا, آپ کے ملک ہمارے ملک میں کرائسس ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 1400 ارب کا بجٹ میں ایلوکیٹڈ تھا, آج تک صرف 124 ارب روپے لگائے, جو کہ آپ کا 9% سے بھی کم ہے. ملک ترقی نہیں کر رہا, ملک میں کرائسس ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تقریباً انہوں نے جو اماؤنٹ باہر بھیجی ہے وہ تقریباً 4000 ارب روپے کے برابر ہے, جو کہ 14 ارب ڈالر بنتی ہے. اور یہاں پہ IMF کے سامنے ہم نے کشکول دیا ہوا ہے کہ ہمیں 1.5 ارب ڈالر دیا جائے. ملک میں بدترین کرائسس ہے, اور اس وقت ایکس فاٹا کی رقم بھی آپ کی منسٹری پلاننگ یہاں پہ وہ خرد برد کرنے کے چکر میں ہے, وہ نہیں چاہ رہی, اور وہ ہمارے صوبے کا حق جو ہے وہ مار رہی ہے. میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ اس سارے کرائسس کا ایک ہی حل ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن, آزادانہ الیکشن کمیشن کے ذریعے. بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے خط اسپیکر کو لکھا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے کہ ہمارا جو سکندر سلطان راجہ ہے اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے ایک نیا چیف الیکشن کمشنر آنا چاہیے, اور نئے کمشنرز 2 ان کی تعیناتی ہونی ہے. ابھی تک شہباز شریف نے جس کو ہم لوگ وزیر اعظم خیر مانتے نہیں ہیں, اس کی طرف سے ایسا رسپانس بھی نہیں آیا. تو ملک کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ہمارے اوپر بے تاشا پریشرز ہیں, پر یہ لوگ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں. اس وقت ہماری جو سیاسی مہم ہے, اسد کیسر صاحب, اسپیکر اسد کیسر صاحب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے, پر جتنے ہمارے لوگ ہیں, چاہے وہ ہماری مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں, ہمارے GDA ہے, بلوچستان کی ہماری مختلف پارٹیز ہیں, KP میں, باقی ملکوں میں, ہم لوگ سب کو اپروچ کریں گے. بہت شکریہ جی. اوور ٹو اسد کیسر صاحب, پھر زرتاج بی بی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. جو مرعوب صاحب نے ڈیٹیل بات کی ہے, میں 3 ایشوز پہ بات کروں گا. ایک 26ویں آئین ترمیم کے حوالے سے, اور ایک جو ہمارے دبئی اور قطر میں جو ہمارے پاکستانیوں کو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے, اور تیسری جو اس وقت ہمارے آئندہ کا نیا عمل کیا ہے اس کی حوالے سے میں بات کروں گا. میں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے, وہ ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ مزدور ہیں, وہ فارمرز ہیں, وہ وکلاء جس بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا بنیادی حق چین جا رہا ہے اور چینا گیا ہے. جو 1973 کے آئین نے آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی تھی ایز اے سٹیزن, کہ آپ کی جو حقوق ہے وہ اس کو تحفظ حاصل ہوگی, آپ کو فری موومنٹ کی, آپ کو اپنی جو بنیادی رائٹس ہے, جو بیسک ہیومن رائٹس ہے, اس کو پروٹیکشن حاصل ہوگی. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ تمام ہمارے حقوق سلب کی گئی. وہ کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو سپریم کورٹ میں جو کچھ چل رہا ہے, اور جس وقت جس ایک دنیا میں تماشا ہو رہا ہے کہ کیسا ملک ہے کہ جہاں سپریم کورٹ کو بھی تقسیم کیا گیا, اور صرف یہ من پسند فیصلے لینے کے لیے, اور لیڈر عمران خان جو سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو زیر اعتاب لانے کے لیے, اس کو جیل میں رکھنے کے لیے, اور اس کو